وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گفتگو ہو رہی تھی اسلام پر، اب ہم بات کریں گے اسلام کے بنیادی ارکان پر۔ تو اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ کلمہ بالکل اس طرح سے ہے جس طرح بہت سی ریلوے لائنز جا رہی ہوں تو آپ ایک کانٹا بدل کر ایک ٹرین کو ایک خاص پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں اور پھر وہ اپنا سفر اسی ایک ٹریک پر جاری رکھتی ہے۔ اسی طرح سے زندگی کے جو مختلف راستے ہمارے سامنے ہوتے ہیں ان میں جب ہم اقرار کرتے ہیں کلمہ طیبہ کا تو ہم زندگی کو ایک راستے پہ گامزن کر دیتے ہیں۔ اور کلمہ اسلام میں بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا کے جتنے دیگر مذاہب ہیں یا فلسفے ہیں وہ ماننے سے، اقرار سے، مثبت سے شروع ہوتے ہیں، لیکن کلمہ اسلام انکار سے شروع ہوتا ہے۔ بنیاد ہے لا الہ، کوئی بھی ہستی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی دل کو الہ کے تصور تک سے خالی کر دیا جائے کہ کوئی الہ ہے۔ الہ ہوتا ہے وہ ہستی جو نفع کی امید پر یا اس کی ناراضگی کے خوف سے، کسی نقصان کے ڈر سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ تو اسلام کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی بھی تصور کسی قسم کے اس الہ کا کسی کے دل میں موجود ہے تو سب کی نفی کر دی جائے، سب کو مٹا دیا جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ علم غلم جو کچھ ہے اس کے اوپر پھر ہم نے ہرا یا سبز رنگ پھیر دیا تو وہ سارا کچھ ہرا ہو گیا، نہیں، بلکہ لوح قلم کو، دل کی تختی کو بالکل صاف کر دیا جائے۔ لا الہ، کوئی ہستی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جب یہ انکار واضح ہو جائے تو اب اقرار کیا جائے الا اللہ، ہاں مگر اللہ۔ یہ ہے اللہ کی توحید خالص کہ اسے ہر طرح کے شرک سے پاک تصور کیا جائے۔ اب یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اس پر دلیل چاہیے کہ آپ کو کیسے یقین ہے کہ کوئی بھی کسی کا کچھ بگاڑ سنوار نہیں سکتا سوائے اللہ کے، اور کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے آگے سر نیاز خم کیا جائے، سر تسلیم خم کیا جائے سوائے اللہ کی۔ اتنی بڑی خبر، اتنا بڑا فیصلہ آپ کس بات پہ کرتے ہیں؟ تو دوسرا جز ہے کلمہ کا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جس نے ہمیں اس صداقت سے آشنا کیا۔ وہ جو مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا سرگرداں تھی، اس میں فلاسفہ بھی موجود تھے، اس میں سائنٹسٹ بھی موجود تھے، اس میں تاریخ دان بھی موجود تھے، ادیب اور شاعر بھی موجود تھے، لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس نظام کو بنا کون رہا ہے، چلا کون رہا ہے، اور وہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، اس سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے خوش ہونے یا ناخوش ہونے کی خبر کیا ہے، کیسے ہو سکتی ہے۔ تو یہ کلمہ حق تعلیم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ہستی اللہ ہے، اور وہ ایسا بے مثل اور بے مثال ہے کہ ویسا کوئی بھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، جن پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، ان کے برحق اور ان کے سچا، صادق اور امین ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب اہل مکہ کو یہ مصیبت پڑی کہ جو آدمی ان کی بات سنتا ہے وہ بات مان لیتا ہے، اور رسم حج قبل بعثت نبی کریم بھی تھی،
دین ابراہیمی میں سے کچھ ارکان بطور رواج کے ان کے پاس رہ گئے تھے، تو اس میں سارا عرب کم و بیش جمع ہوتا، بازار لگتے، اپنی رسومات عبادت کی بھی ادا کرتے اور لین دین بھی ہوتا۔ تو وہ دن جب قریب آئے تو انہیں بہت اس پہ تشویش ہوئی کہ یہ تو سارا عرب جمع ہوگا اور لوگ ان کی باتیں سنیں گے، تو ہم اگر انکار کریں گے اور مختلف باتیں بتائیں گے تو لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ مل بیٹھ کر فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم سب ایک ہی الزام ان کے سر رکھیں۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف تجویزیں پیش کی، جن میں سے ایک نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم کہہ دیں گے یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ تو سارے مشرکین مکہ جو اس محفل میں تھے وہ چلا اٹھے کہ جس شخص نے اپنی عمر کے 40 برسوں میں کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، عرب میں تمہاری بات کون مانے گا کہ اس نے یک اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ یعنی صداقت کا یہ عالم ہے کہ بدترین مخالف بھی آپ کو سچا سمجھتے ہیں اور مجبور ہیں کہ آپ کی سچائی کا اقرار کریں۔ اسی طرح جب آپ نے توحید الہی کا درس دینے کے لیے اہل مکہ کو جمع فرمایا تو پہلے یہ سوال کیا کہ میرے بارے تمہاری رائے کیا ہے، مجھے کیسا آدمی سمجھتے ہو؟ تو سب نے کہا ہم آپ کو صادق اور امین جانتے ہیں، سچا اور امانت دار۔ تو یہ وہ ہستی ہے جس نے خبر دی کہ اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اب یہ محض عقلی اقرار جو ہے اس کی بھی ایک حیثیت تو ہے، لیکن عقل مجبور ہو جاتی ہے جب وہ سورج کو طلوع و غروب ہوتے اور اس کے نظام اوقات کو اور اس کی باقاعدگی کو دیکھتی ہے، بارشوں کے برسنے، موسموں کے تغیرات و تبدلات، چیزوں کے اگنے پھلنے اور پھلوں کے پکنے اور کھیتیوں کے اگنے کے موسم اور ان کی پابندی، ایک ایک لمحے کی پابندی کو دیکھ کر عقل کو ماننا پڑتا ہے کہ کوئی ایک ہی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اگر 2 3 یا زائد ہوتے تو کبھی ان میں اختلاف ہوتا، کوئی اس میں کمی بیشی ہوتی، کہیں کوئی فرق نظر آتا، کوئی ایک متفق ہوتا، کوئی نہ ہوتا، لیکن یہاں ایسا نظام چل رہا ہے جس میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے، لہذا کوئی ایک ہی ہستی ہے، وہ کون ہے، وہ کیسی ہے۔ اس پر علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، یعنی عقل کی تو مجبوری ہے کہ اسے کہنا پڑے گا، جو بھی صاحب رائے ہوگا، جس میں بھی سمجھ ہوگی، وہ ضرور کہے گا کہ ایک ہی ہستی ہے، لیکن دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل دل کو قبول کرنا چاہیے، اسی لیے اس کلمے کے لیے کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے۔ دل کیسے تصدیق کرے؟ یہ بھی کمال ہے اسلام کا کہ اسلام محض فلسفی نہیں ہے، محض باتیں نہیں ہے۔ اسلام جہاں احکام دیتا ہے، جہاں تعلیم دیتا ہے، وہاں کیفیات بھی دیتا ہے۔ اور جب بندہ خلوص سے لا الہ پڑھتا ہے اور الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک کیفیت بھی آ جاتی ہے کہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ اور جب وہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک کیفیت آ جاتی ہے کہ انسانوں میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جیسی وہ ہستی ہے جس نے ہمیں اللہ کی توحید سے خبردار کیا۔ اور پھر اس کی رضامندی کس بات میں ہے، اس کی ناراضگی کس بات میں ہے، وہ کن باتوں کو چاہتا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، یہ ساری چیزیں ان 2 جملوں کی وضاحت میں آ جاتی ہیں۔ جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو گویا ہم نے اقرار کر لیا کہ معبود برحق صرف ایک ہے اور اس کی خبر ہمیں اللہ کے رسول نے دی۔ اب اس معبود کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہوں گے، کس نوعیت کے ہوں گے، عبادت ہم کس طرح سے کریں گے، فرما بردار کیسے کہلائیں گے، وہ ہم سے راضی کیسے ہوگا، ناراض کن باتوں پر ہوگا، تو گویا یہ زندگی کا پورا ٹائم ٹیبل یا نظام الاوقات دینا
یہ منصب رسالت ٹھہرا کہ جس ہستی نے ہمیں اللہ سے روشناس کرایا ہے، جس ہستی نے ہماری زندگی کی گاڑی کا کانٹا بدلا ہے اور ایک خاص پٹری پر چڑھا دیا ہے، اب اس پٹری کو کن بلندیوں سے گزرنا ہے، کن ڈھلوانوں سے اترنا ہے، کہاں سے مڑنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں تک جانا ہے، یہ ساری تفصیل بھی اسی سے پتہ چلے گی جس نے زندگی کا کانٹا بدل کر زندگی کی گاڑی کو ایک ٹریک پر چڑھا دیا۔ تو کلمہ اسلام میں ایک ایسی بنیادی فلسفی ہے کہ بندہ کلی طور پر تبدیل ہو جاتا ہے، نہ صرف اپنے اقرار سے بلکہ اپنے محسوسات سے، دل کی گہرائیوں میں جہاں خواہشات اور آرزوئیں جنم لیتی ہیں وہاں تبدیلی آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو یہ کلمہ نصیب ہوا وہ عرب کے رہنے والے وہ خانہ بدوش تھے جن کی زندگی لوٹ مار میں گزرتی تھی، لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو زندگی میں وہ تبدیلی آئی کہ جو دوسروں کا مال لوٹ کر کھاتے تھے وہ مزدوری کرتے، اور جو خود کماتے وہ دوسروں کو کھلا کر خوش ہوتے تھے، ضرورت مندوں میں بانٹ کر خوش ہوتے تھے، اگرچہ خود کو بھوکا سونا پڑتا۔ قاتل عادل بن گئے، اور عجیب بات ہے کہ جو قوم جاہل اور ان پڑھ تھی وہ دنیا کی استاد بن گئی، معلم بن گئی۔ جو لوگ خانہ بدوش تھے وہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران بن گئے، چرواہے جرنیل بن گئے۔ اس ایک تبدیلی سے، اس ایک کلمے سے، پھر اس کلمے میں کمال یہ ہے کہ آپ زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، بنو کے شمشیر یا گن پوائنٹ پر آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے جب تک اس کا دل مطمئن نہ ہو، جب تک آپ اسے اللہ کی صفات سے مطلع نہیں کرتے، جب تک آپ اسے اللہ کے کرم کا سبق نہیں دیتے، جب تک آپ اسے اللہ کی مہربانیاں یاد نہیں دلاتے، جب تک آپ اسے اللہ کے احسانات کا قائل نہیں کر سکتے اور اس کا دل نہیں کہہ دیتا کہ مجھے کلمہ پڑھ لینا چاہیے، کوئی اس سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتا۔ اور اگر وہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا تو بھی بحیثیت انسان وہ انسانی حقوق اس کے بحال رہتے ہیں، اور وہ مستحق ہے کہ اس کی جان مال آبرو کو تحفظ دیا جائے، اسے زندگی کے وسائل دیے جائیں، بیمار ہو تو اس کا علاج اور عیادت کی جائے، ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورتیں پوری، یعنی انسانی حقوق جو ہیں وہ اس کے پاس پھر بھی ہیں، اور انتخاب ہے اس کے پاس کہ وہ زندگی کو مختلف دروازوں پہ بھٹکتا ہوا چھوڑنا چاہتا ہے جن کا سرا کسی کو معلوم نہیں، یا اس خبر پر لبیک کہتا ہے جو اسے ابتدائے آفرینش سے لے کر زندگی کے انجام تک باخبر کر دیتی ہے۔ ان دو جملوں میں وہ ساری خبر موجود ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے لے کر تخلیق کے شروع ہونے سے لے کر وجود سے پہلے ارواح کے بننے سے لے کر خود اس کے اپنے بارے، انسان کون تھا، انسان کہاں سے آیا، انسان کب تک رہے گا، انسان کو کہاں جانا ہے، وہاں کیا کچھ ہوگا، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے دو جملوں میں یہ تعلیمات اتنی واضح ہیں کہ آپ کسی چرواہے سے پوچھیں، آپ کسی دور دراز بسنے والے دیہاتی سے پوچھیں تو یہ وہ حقیقتیں جو فلسفہ نہ بتا سکا، جو بڑے بڑے فلاسفہ حل نہ کر سکے، وہ ایک عام دیہاتی، ایک چرواہا آپ کو بتا دے گا، چونکہ وہ ساری حقیقتیں ان دو جملوں میں مضمر ہیں کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، ساری تخلیق اس کی ہے، اس نے پیدا کی، اس نے انسان کو بنایا، اس نے انسان کے لیے خوبصورت راستہ زندگی کا متعین فرمایا، اور پھر اس کے خاتمے کے بعد اس کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے جو اسے حقیقی زندگی میں اس کے منصب و مرتبے کے مطابق عزت اور کرم سے نوازے گا۔ تو کلمہ اسلام منفی سے شروع کر کے، یعنی اس میں سب سے زور اس بات پر دیا گیا ہے
کہ پہلے انسان اس بات کا انکار کر دے کہ کوئی بھی معبود ہے، یعنی کہ اگر کوئی تصور اس کے ذہن میں، کوئی ذرا سا شائبہ اس کے دل پر، کوئی ذرا سی بات کہیں ذہن کے کونے خضرے میں، کسی سے کوئی امید، کسی سے کوئی آسرا ہے، تو پہلے وہ سارے صاف کر دے، دل کی تختی کو اس طرح صاف کرے جس طرح سکول کے بچے دھو کر اس کے اوپر مٹی لگا کر سکھا کر کچھ نیا لکھنے کے لیے اسے تیار کرتے ہیں۔ بالکل صاف کرنے کے بعد اب اس پر لکھے اللہ، ہاں اللہ اس قابل اکیلا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس سے ساری توقعات وابستہ کی جائے۔ یہ خبر دی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو اللہ کے رسول ہیں اور جن کو اللہ نے یہ علوم عطا فرمائے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کے بارے تعلیم فرمائے اور اللہ کی صفات کے بارے تعلیم فرمائے، اللہ کی مرضیات اور پسند کے بارے تعلیم فرمائے، اور کن باتوں سے اللہ کریم ناراض ہوتے ہیں اس کے بارے تعلیم فرمائے۔ کیونکہ جب انسان اپنی زندگی کی ٹرین کو اس پٹری پہ چڑھا لیتا ہے تو پھر مختلف مراحل میں اس کی رفتار کیا ہوگی، اسے رکنا کہاں ہے، اسے مڑنا کس طرف ہے، یہ ساری باتیں پھر اس پٹری پر منحصر ہیں، اور جب بھی اس ٹریک کو، اس راستے کو، اس پٹری کو چھوڑے گا تو وہاں حادثہ ہوگا، نقصان ہوگا، وہ بات اسے تباہی کی طرف لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔